ایک جنگل میں رانو ماسی اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ خود تو پڑھی لکھی نہیں تھی، پر وہ اپنے بیٹوں کو پڑھانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے وہ محنت مزدوری کرتی تھی۔ ماں، اگر مجھے آگے کی پڑھائی نہیں کروانی تھی تو مجھ سے اتنی محنت کیوں کروائی؟ بیٹا، تجھے کیا لگتا ہے مجھے منع کرنا اچھا لگ رہا ہے؟ کیا تو میری مجبوری نہیں سمجھتا؟ ماں، تم رہنے دو، تم نے ہمیشہ پیسوں کا رونا ہی رویا ہے، اب جو مجھے کرنا ہے وہ میں خود ہی کروں گا۔ اتنا کہہ کر راجو گھر سے باہر جانے لگا کہ اس کا بڑا بھائی اسے روک لیتا ہے۔ راجو رکو، کہاں جا رہی ہو؟ تم کیا کرو گے؟ کچھ بھی کروں، اپنا مستقبل کسی حال میں خراب نہیں کروں گا۔ تو رک، مجھے پتا ہے تم غلط نہیں ہو، پر ایسا غصہ کرنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو آپ ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ سن، یہاں سے تھوڑا دور ایک کپڑے کی فیکٹری ہے، میں نے وہاں کام کی بات کی ہے، میرا وہاں کام شروع ہونے کا انتظار کر لے۔ پر بیٹا، تیری بھی تو پڑھائی ہے۔ ماں، میں پڑھوں یا راجو ایک ہی بات ہے، ویسے بھی آپ کی عمر بھی تو نہیں ہے کام کرنے کی، آپ آرام کرنا، میں کام کروں گا۔ اپنے بیٹے کی سمجھداری دیکھ کر رانو ماسی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ راجو کو بھی اپنے بڑے بھائی کی بات ٹھیک لگ رہی تھی۔ ببلو کو فیکٹری میں کام مل گیا اور گھر کا خرچ بھی اٹھا لیا، اور ساتھ ہی چھوٹے بھائی کی پڑھائی کا بندوبست بھی کر دیا۔ اچھا بھیا، چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ ہاں، دھیان سے جاؤ اور دل لگا کر پڑھنا، خرچے کی فکر مت کرنا، میں اور ماں تجھے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ ببلو گاؤں میں ہی فیکٹری میں کام کرتا ہے اور ذمہ داریاں سنبھال لیتا ہے۔ راجو نے بہت اچھی طرح سے پڑھائی کی اور ہر سال اچھے نمبر لیے، اور ببلو بھی فیکٹری میں دن رات ایک کر کے محنت کر رہا تھا۔ پھر ایک دن، بھیا، میں نے امتحان میں بہت اچھے نمبر لیے، میں کامیاب ہو گیا۔ واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، سچ میں تو نے ساری محنت وصول کر دی، اب تو بڑا افسر بن جائے گا، ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اب تو جلدی سے واپس آ، تجھے دیکھے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے، ماں بھی بہت یاد کرتی ہے تجھے۔ ہاں بھیا، پہلے کچھ ہو تو جائے، پھر آتا ہوں نا۔ ببلو کو لگنے لگا اب اس کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی، پر یہ اس کا بھرم تھا۔ راجو کو بہت اچھی نوکری مل گئی اور وہ آفس میں کام کرنے لگا۔ اب اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی اور ساتھ رہنے کے لیے گھر بھی تھا، اور ادھر دوسری طرف ببلو کے لیے سب کچھ سنبھالنا کافی مشکل تھا۔ راجو، تو مجھے اپنا پتہ دے، میں ماں کو لے کر وہاں آ جاتا ہوں، ماں تجھے بہت یاد کر رہی ہیں، ہر روز تیرے بارے میں پوچھتی ہیں۔ بھیا، تم کیا کرو گے یہاں آ کر؟ میں آتا ہوں نا، میں چکر لگاتا ہوں۔ نہیں، میں آنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بھائی افسر بن کر کیسا لگتا ہے۔ کیسی چہلے والی باتیں کرتے ہو؟ میری ابھی نوکری لگی ہے، میں یہاں افسر ہوں، آپ کو اور ماں کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ راجو کا رویہ بہت ہی خراب تھا، جس کا ببلو کو بہت برا لگا۔ ببلو اداس ہو کر گھر آ گیا اور راجو کے گھر آنے کی بات رانو سے کہی۔ رانو خوش ہو گئی، پر ببلو میں اب کوئی خوشی باقی نہیں تھی، کیونکہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ جس راجو کو اس نے بھیجا تھا وہ اب بدل چکا تھا۔ رانو ماسی بہت خوش تھی اور بہت بے چینی سے راجو کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ راجو، تو آ گیا، بڑا افسر بن گیا تو بھول گیا اپنے خاندان کو۔ اگر باتیں سنانی ہے تو میں جا رہا ہوں ابھی واپس۔ دیکھ ببلو، ابھی بھی ویسا ہی ہے نک چڑھا، چلو جلدی سے آ جاؤ، کھانا کھا لو، میں نے تمہارے پسند کا کھانا بنایا ہے۔ کھانا نہیں کھاؤں گا، میں ابھی ہی واپس جاؤں گا۔ اتنے دنوں بعد گھر آیا ہے اور ایک دن بھی نہیں رکے گا؟ یہ میرا گھر نہیں ہے، اب میرا گھر وہاں ہے جہاں میں رہتا ہوں، وہاں سب کچھ میرے حساب سے چلتا ہے۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں بس یہی پوچھنے آیا ہوں۔ رانو کو بھی اب راجو کا بدلا ہوا رویہ محسوس ہو رہا تھا اور وہ چپ چاپ اس کی ساری باتیں سن رہی تھی کہ تبھی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے راجو، میں نے تجھے بتایا تھا نا، یہاں کے ڈاکٹر کچھ نہیں کر پا رہے، تو ایک کام کر، جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اپنے ساتھ لے جا، وہاں ماں کا علاج کروائیں گے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ شہر میں علاج اتنا مہنگا ہے، پتہ بھی ہے، مجھے تو ماں بالکل ٹھیک لگ رہی ہے، آپ ایسے ہی لگے ہوئے ہو۔ تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ماں کو سانس کی بیماری ہے، تو نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ میں اتنا بڑا افسر بن گیا ہوں تو اتنا تو بتا ہی سکتا ہوں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ تو افسر بن گیا ہے پر ڈاکٹر نہیں۔ تو آپ کیا ہو، ایک مزدور؟ راجو، تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ آج تو جو کچھ بھی ہے اپنے بھائی کی وجہ سے ہے۔ آپ لوگوں نے یہ باتیں کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے؟ راجو وہاں ایک منٹ بھی نہیں رکا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد سے انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو کال نہیں کی۔ دونوں بھائیوں کے اپنے اپنے خاندان ہو گئے پر کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے۔ ایسے ہی کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک دن راجو پر رشوت لینے کا الزام لگا۔
उससे ना सिर्फ उसकी नौकरी जा सकती थी बल्कि उसे जेल भी भेजा जा सकता था। फिर ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इन्होंने ये रिश्वत नहीं ली, बल्कि इनको फंसाने के लिए इनके घर में ये सब मैंने रखा था। इस तरह सबके सामने सच आ जाता है और वह एहलकार राजू को छोड़ देते हैं और राजू को पता चलता है कि उसकी मदद किसी और ने नहीं बल्कि अपने भाई बबलू ने की थी। उसे अपने किए पर बहुत अफसोस होता है और वह वापस जाकर अपने भाई से माफ़ी मांगता है। बबलू उसे गले लगाकर माफ़ कर देता है। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।